بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں نے ساری رات تڑپتے ہی گزار دی تھی۔ دوائیاں ختم ہونے کی وجہ سے میں انہیں دوا نہیں کھلا سکی تھی، اس لیے انہوں نے تکلیف دہ حالت میں تڑپتے ہوئے رات گزار دی تھی۔ اماں کے ساتھ میں بھی پوری رات جاگتی رہی تھی۔ کبھی ان کا سر دباتی اور کبھی ٹانگیں دبانے لگ جاتی، لیکن انہیں آرام نہیں آ رہا تھا۔ صبح فجر کی اذان کے بعد اماں کی تڑپتی ہوئی حالت کو سکون آنے لگا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ ابا دانیال اور روبی دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ دانیال اور روبی تو بچے تھے، سو گئے تھے، لیکن ابا بھی پوری رات نہ سو سکے تھے۔ انہوں نے پوری رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی تھی۔ ان کی بے بسی محسوس کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ 2 سال پہلے اچانک ہی ابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد سے ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ سرکاری ہسپتال سے ابا کا علاج چل رہا تھا، لیکن اچھی نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو اب معذور ہی ہو چکے تھے۔ 2 سال کے علاج کے بعد اس قابل ہوئے تھے کہ کسی کی مدد کے بغیر ٹوائلٹ تک جا سکتے تھے۔ اگر ابا کا اچھا علاج ہو جاتا تو شاید وہ بہتر ہو جاتے۔ وہ ایک غریب موچی تھے، سارا دن بازار کے ایک کونے میں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتے رہتے تھے۔ بیماری کے بعد تو سب ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروانا خواب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو اب یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ صبح ہونے والی ہے۔ رات کو بھی دوائی نہ کھانے کی وجہ سے اماں کی صحت بہت خراب رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اماں کو دوا کی ضرورت دوبارہ تھی، کیونکہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق دن میں 3 بار دوا کھانی ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے آسانیوں کی دعا کی تھی۔ انتہائی غربت کی حالت میں ہماری زندگیاں بہت مشکل سے گزر رہی تھیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اگر اماں نے صبح بھی دوائی نہ کھائی تو ان کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر صحن میں آتے ہوئے میں نے سوچا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی سردی کی شدید لہر میرا استقبال کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وضو کرنے کے لیے بھی میں کمرے سے باہر آئی تو سردی سے سارا جسم اکڑنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بہت دیر تک صحن میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، لیکن مایوسی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 2 کمروں کے چھوٹے سے اس گھر میں ایک بڑا سا صحن تھا۔ آس پاس اور بھی گھر تھے، لیکن اس محلے کا پچھلا حصہ غیر آباد تھا۔ پچھلی طرف کوئی آبادی نہ تھی۔ بڑے بڑے کھیت تھے جس میں لوگ ان کے مطابق فصل اگاتے تھے۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ انتہائی سردی میں بھی مجھے سردی کا کوئی احساس نہ ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک ٹہلنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ سانس بحال کرنے کے لیے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ سب سے آخری والی سیڑھی کے قریب مجھے کچھ دکھائی دیا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ پرانے ٹوٹے پھوٹے جوتے ہیں۔ جوتے نہ جانے کس کے تھے۔ درمیانی سائز کے یہ جوتے، اور اس سے پہلے میری نظر سے نہ گزرے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ ہمارے گھر میں سے کسی کے بھی نہیں ہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں میں نہیں جانتی تھی، لیکن ان جوتوں کو دیکھنے کے بعد اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے میں کمرے میں آ گئی۔ اماں ابھی تک سو رہی تھیں۔ اپنی چارپائی کے نیچے سے میں نے ایک ڈبہ نکالا، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے جوتے کے 2 جوڑے باہر نکالے۔ یہ جوتے ابا نے میرے اور روبی کے لیے بنائے تھے۔ انتہائی خوبصورت جوتے ابا نے ہم دونوں بہنوں کے لیے بہت محنت سے بنائے تھے۔ ان کے بنانے کے چند دن بعد ہی ابا پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا اور وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میں نے ابا سے جوتے جوڑنے کا کام سیکھا ہوا تھا۔ ابا کی معذوری کے بعد اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ اماں کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال ہی میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ بہت سے ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اماں کا گردہ کام ہی نہیں کر رہا، جبکہ دوسرا گردہ 70% کام کرتا ہے اور 30% وہ بھی کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ یہ خبر آسمانی بجلی بن کر ہم پر گری تھی، کیونکہ اس سے پہلے ابا کا ناکافی علاج ہی انہیں معذور بنا گیا تھا۔ اب اماں بستر پر جا پڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ابا کے بیمار ہونے کے بعد
अम्मा ने अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अब अम्मा और अब्बा दोनों ही बिस्तर पर जा लगे थे। अब्बा के बनाए हुए जूते हाथ में पकड़कर देर तक मैं उन्हें देखती रही। मैंने फैसला कर लिया था, एक शॉपर में जूते डाले और माँ की दवाई की पर्ची भी हाथ में पकड़ी और घर से निकल आई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं जब तक घर वापस आऊंगी सब सो ही रहे होंगे। अम्मा को जगाना बिल्कुल भी मुनासिब न था। वो पूरी रात ही जागती रही थी। इस वक्त गलियों में इक्का दुक्का दुकानें खुली नजर आ रही थीं और बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। सर्दी होने के बावजूद स्कूलों में छुट्टियां थीं, इसलिए लोग दिन चढ़े तक सोए रहते थे। एक बड़ी सी कोठी के गेट के सामने रुक गई, घंटी बजाई। पता नहीं ये लोग इतनी सवेरे जागते भी हैं या नहीं, मैंने दिल ही दिल में सोचा। चौकीदार ने दरवाजा खोला और मुझे सामने खड़े देखकर हैरान हो गया। नहीं, सुबह सुबह तुम्हें कोई जरूरी काम है? चौकीदार ने हैरान होकर पूछा। वो मुझे अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि अम्मा इस कोठी में सफाई का काम करती थी और मैं अक्सर ही उनके साथ आ जाया करती थी। मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए सुबह सवेरे आना पड़ा। बड़ी बेगम साहिबा या कोई भी औरत जाग रही है तो मेरी मुलाकात करवा दो, मैंने मिन्नत भरे लहजे से कहा। मेरा परेशान चेहरा देखकर चौकीदार ने मजीद कोई सवाल न किया और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी हुई तो उसने बताया कि बड़ी बेगम साहिबा तो आराम कर रही हैं, लेकिन उनकी बहू रानिया बेगम जाग रही हैं। अगर वो फारिग हैं तो चंद लम्हों के लिए मेरी बात सुन सकती हैं। उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए मैंने कहा। वो भी इतनी सवेरे सवेरे तुम्हारी आमद का सुनकर हैरान हो रही थी। तुम उनसे जाकर मिल सकती हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चौकीदार ने कहा तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए गेट में अंदर दाखिल हो गई। इस घर में मैं अम्मा के साथ आती रहती थी, इसलिए अच्छी तरह से वाकिफ थी। खूबसूरत सा लॉन अबूर करके मैं हाल नुमा एक बड़े से कमरे में दाखिल हुई तो रानिया बेगम सोफे पर बैठी हुई थी। तुम्हें इस वक्त आने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे माँ बाप तो ठीक है ना? रानिया बेगम ने मुझे देखते ही जल्दी से पूछा। बेगम साहिबा, जब मुसीबत पड़ी तो आप ही का ख्याल आया। असल में अम्मा की सेहत बहुत खराब है। पूरी रात वो तकलीफ से तड़पती रही हैं। दर्द ऐसा था कि एक लम्हे के लिए भी कम ना हुआ। दुखी और बेबस लहजे से मैंने बताया, अल्लाह पाक तुम्हारी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, बहुत अच्छी औरत है। रानिया बेगम ने दुआ देते हुए कहा, मुझे अम्मा की दवाएं खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास तो और कोई कीमती सामान नहीं है, लेकिन ये जूतों के 2 जोड़े हैं जो मेरे अब्बा ने हम दोनों बहनों के लिए बहुत शौक से बनाए थे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन के जूते आपको बाजार से नहीं मिल सकते, क्योंकि ये डिज़ाइन मेरे अब्बा के हाथ का बनाया हुआ है। हाथ में पकड़े हुए शॉपर को उनके सामने रखते हुए मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इन जूतों की बहुत अच्छी कीमत दूंगी। मुझे वैसे भी नरम, आरामदेह और मुनफरिद स्टाइल के जूतों का बहुत शौक है। बेगम साहिबा ने मेरे हाथ से शॉपर पकड़ते हुए कहा, वाह वाह, ये तो बहुत खूबसूरत जूते हैं। तुम सच ही कह रही थी कि ऐसे के जूते मुझे कहीं से भी नहीं मिल सकते। रानिया बेगम ने जूते शॉपर से बाहर निकाल कर देखे तो वे साख्ता खुश होकर बोली। वो पसंदीदा निगाहों से जूतों को देख रही थी। मेरा हौसला बुलंद हो रहा था। मुझे उम्मीद नजर आ रही थी कि यहाँ से कुछ मदद हो सकती है। मैं पहन कर देखती हूँ, अगर ये मेरे साइज का हुआ तो बहुत अच्छी बात है। छोटे साइज का जूता मैं अब अपने भाई की बेटी को दे दूंगी, उसके जूते का नंबर मुझसे कम है। मुस्कुराती निगाहों से मेरी तरफ देखकर रानिया बेगम ने कहा और जूता पाँव में पहनकर चेक करने लगी। जबरदस्त, ये तो बिल्कुल मेरे साइज का है और बहुत नरम भी है। जूते मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं तुमसे खरीद रही हूँ, अब तुम खुद ही बता दो कि तुम इनकी क्या कीमत लोगी? रानिया बेगम ने मुझसे पूछा। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये कितने कीमती हो सकते हैं। आपको अच्छी चीज की पहचान है, आपको जो मुनासिब लगे वो दे दें। दिल ही दिल में खुश होते हुए मैंने कहा। मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी जिसने अम्मा की दवाओं का बंदोबस्त कर दिया था। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। रानिया बेगम ने जूते हाथ में पकड़े और एक कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद उनकी वापसी हुई तो हाथ में पैसे पकड़े हुए थे। तुम्हारी सोच से ज्यादा ही दे रही हूँ, पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बेगम साहिबा ने कहा। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। मैंने सुबह सुबह आपको तंग किया, इसके लिए मैं मुआजरत खा हूँ। इंतहाई आजिजी से उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी
दिल ही दिल में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपने घर पहुंची। अभी तक सब सो रहे थे। दानियाल और रूबी को सुबह नमाज के लिए जगाना तो एक बहुत मुश्किल काम होता है। आज वो खुश हो रहे होंगे कि मैंने उन्हें नमाज के लिए नहीं जगाया। घर का छोटा सा दरवाजा उबूर करके अंदर दाखिल हुई तो सामने ही सीढ़ियों के करीब फटे पुराने जूते पड़े हुए दिखाई दिए। ये जूते किसके हो सकते हैं और हमारे घर कहाँ से आ गए हैं? जूतों के करीब रुककर उन्हें गौर से देखते हुए मैंने सोचा, अजीब से जूते थे, घिसे हुए पुराने हो चुके थे। उसके बावजूद भी बहुत अजीब और मुनफरिद लग रहे थे। कुछ देर उनको गौर से देखती रही, लेकिन कुछ उनके बारे में समझ ना आई तो कंधे उचकाते हुए कमरे की तरफ आ गई। तो तम्मा जाग रही थी, तकलीफ के साथ हौले हौले कराह भी रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? आवाज दे रही थी, लेकिन तुमने कोई जवाब न दिया। मुझे देखते ही अम्मा ने जल्दी से पूछा। मैंने कहा, जाना कहाँ है? इधर किचन में ही थी और बर्तन समेट रही थी। लापरवाह अंदाज से मैंने जवाब दिया। मैं अम्मा को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। अम्मा और अब्बा दोनों को इस बात से बेखबर रखा था कि अब्बा के बनाए हुए जूते मैंने बेच दिए हैं। जानकर वो दोनों दुखी होते। नाश्ता करने से पहले ही दानियाल को अम्मा की दवाइयाँ लेने भेज दिया था। नाश्ते के बाद अम्मा को दवाई खिलाने लगी तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हैं? अम्मा को मुसलसल अपनी तरफ देखते हुए मैंने मुस्कुराकर पूछा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये दवाएं कहाँ से लेकर आई हो? मेरी मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते हुए अम्मा ने संजीदगी से पूछा, आप परेशान मत हो, आराम से दवाई खाएं। अल्लाह के एक नेक बंदे ने मेरी मदद की है। अम्मा की संजीदगी को देखते हुए मैंने जल्दी से जवाब दिया, उस नेक बंदे के बारे में मुझे भी बताओ ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। अम्मा ने संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा। ना चाहते हुए भी मुझे अम्मा को हकीकत बताना पड़ी, जिसे जानकर अम्मा को बहुत दुख हुआ। मैं जानती थी कि आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आप ना जाने क्या समझ रही थी। अम्मा का दुखी चेहरा देखकर मैंने कहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है। एक दुख भरा सांस लेते हुए अम्मा ने कहा, दवाई लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद ही अम्मा की तबीयत काफी बेहतर महसूस होने लगी थी। मैं कमरे की सफाई कर रही थी जब रूबी हाथ में वही पुराने और अजीब से जूते पकड़े कमरे में दाखिल हुई। आपा, ये जूते ना जाने किसके हैं? सीढ़ियों के पास पड़े हुए थे। हाथ में पकड़े हुए जूते मेरे सामने रखते हुए रूबी ने कहा, इन फटे पुराने जूतों को उठाकर कमरे में क्यों ले आई हो? कूड़े में फेंक देती। न जाने इन अजीब व गरीब किस्म के जूतों से मुझे खौफ क्यों महसूस हुआ था, इसलिए रूबी को डांट दिया। ये बहुत अजीब हैं, इसलिए आपके पास ले आई ताकि आपसे पूछ सकूं। रूबी ने हैरान नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। शायद वो मेरे गुसीले लहजे पर हैरान हो रही थी। इन्हें ले जाओ और कूड़े में फेंक देना, मैं नहीं जानती कि ये किसके जूते हैं, नरम लहजे से मैंने कहा। तो रूबी सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। शुक्र है कि अम्मा सो रही थी, वरना वो भी ये जूते देखकर परेशान हो जाती। रात को सोने के लिए लेटी तो एकदम से वही फटे पुराने जूते मेरे जहन में आ गए और मैं उनके बारे में सोचने लगी। जूतों की अजीब बात यह थी कि ये समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे पहना जा सकता है। पाँव की उंगलियों और एड़ियों के हिसाब से बिल्कुल समझ ना आती थी कि सीधी या उल्टी साइड कौन सी है। यही सब कुछ सोचते मेरी आंख लग गई। सोते हुए ना जाने कितनी देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख शोर की आवाज से खुल गई। अचानक से आंख खुल जाने पर मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई खिलौना हेलीकॉप्टर कमरे में इधर से उधर उड़ रहा हो। आंखें फाड़ फाड़ अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। मेरे कान के बिल्कुल करीब से खिलौना नुमा हेलीकॉप्टर तेजी से गुजरता हुआ महसूस हुआ, जिससे बचने के लिए मैंने जल्दी से सर नीचे झुका लिया। कमरे में अंधेरा था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन करने की कोशिश की। बड़ी लाइट के बजाय छोटी लाइट रोशन हो गई। अंधेरे में कुछ रोशनी हुई तो आंखें देखने के काबिल हुईं। हैरत और खौफ के मारे तो मेरी चीख निकल गई। अंधेरे में जिसे मैं खिलौना नुमा हेलीकॉप्टर समझ रही थी, वो हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि वही पुराने जूते थे जिन्हें मैंने कूड़े में फेंक देने के लिए कहा था। खौफ के मारे मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। चीख की आवाज सुनकर अम्मा भी जाग पड़ी थी। क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? बिस्तर पर बैठते हुए अम्मा ने मुझसे पूछा। अचानक ही सब मंजर बदल गया। कमरा पूरी तरह रोशन हो चुका था। कमरे में कोई खिलौना या जूते उड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे।
حیران نظروں سے میں کبھی اماں کی طرف اور کبھی پورے کمرے میں دیکھتی۔ مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ میری خوف زدہ کیفیت کو دیکھتے ہوئے اماں نے پیار بھرے انداز سے پوچھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے میں نے جواب دیا، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کوئی خواب تھا، بلکہ حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ خواب تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا دل ابھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ مجھے حقیقت کا گمان ہو رہا تھا۔ حسب معمول صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد میں سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ آج روبی کی طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور گھر کے سارے کام خود ہی کرنے لگی۔ اسکول سے چھٹیاں تھیں، اس لیے دانیال دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ موسم ابر آلود تھا، اس لیے اماں اور ابا کمرے میں ہی لیٹے ہوئے تھے، ورنہ دھوپ سیکنے کے لیے دن کو باہر صحن میں چارپائیاں بچھائی جاتی تھیں۔ کچن سے کمرے میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی عجیب و غریب جوتے چھوٹے کمرے کے دروازے کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑنے لگی، لیکن جلد ہی میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ روبی، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ جوتے کوڑے میں پھینک دینا، تم نے یہاں پر کیوں رکھ دیے ہیں؟ کمرے میں داخل ہو کر میں نے غصے سے روبی سے پوچھا۔ کون سے جوتے؟ کل جو عجیب و غریب قسم کے جوتے میں نے آپ کو دکھائے تھے، وہ تو میں نے کوڑے میں رکھ دیے تھے۔ اب آپ کون سے جوتوں کی بات کر رہی ہیں؟ روبی نے جلدی سے جواب دیا، وہی جوتے جن کو میں نے کوڑے میں پھینک دینے کے لیے کہا تھا، تم نے پھینکے ہی نہیں ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا، اور روبی کی بات نہ ماننے پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آپ بھی مجھ سے قسم لے لو، میں نے کوڑے میں پھینک دیے تھے، میں نہیں جانتی کہ یہ دروازے کے سامنے کیسے آ گئے ہیں۔ میری بات پر یقین نہ آنے کی صورت میں روبی خود ہی اٹھ کر دروازے تک آ گئی اور حیران نظروں سے جوتوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہنے لگی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ روبی نے مجھے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب آپس میں لڑنے یا بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کل نہیں پھینکے تھے تو آج پھینک دو۔ کون سا آج ٹیکس دینا پڑے گا؟ اماں خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہی تھی، اچانک سے بول اٹھی، اماں کی بات سن رہی ہو نا؟ اب ان کو اٹھاؤ اور دوبارہ کوڑے والے تھیلے میں ڈال کر آؤ۔ دانیال جب آئے گا تو اسے کہنا کہ کوڑے والا تھیلا پھینک دے۔ بات ختم کرتے ہوئے میں نے کہا۔ روبی سر ہلاتے ہوئے جوتے اٹھا کر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے روبی سے کوئی کام کہا ہو، اس نے نہ کیا ہو۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ دن کا کھانا بنا رہی تھی جب محلے کی ایک خاتون اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آ گئی۔ میں نے ابا سے جوتے مرمت کرنے کا کام سیکھا ہوا تھا، اس لیے اس عورت کا جوتا مرمت کر دیا۔ اماں کی بیماری کے بعد محلے میں بہت سی خواتین کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ اب میں جوتے مرمت کر سکتی ہوں، اگر کسی کو بھی ضرورت پڑے تو وہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ وہ خاتون 2-3 جوڑے جوتوں کے مرمت کروانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے گھر کے اندر ہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیا تھا۔ اماں، میری سہیلی کے ابا چند دن پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اس دن آپ کی صحت اچھی نہ تھی، اس لیے میں جا نہیں سکی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں روبی کو ساتھ لے کر اپنی دوست کے گھر تعزیت کے لیے چلی جاؤں، جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ دن کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے اماں سے کہا، میں جانتی ہوں تمہاری بہت اچھی دوست تھی، تم میری وجہ سے نہیں جا سکی، دانیال کو ہمارے پاس ہی رہنے دو اور تم دونوں جلدی سے واپس آ جانا، زیادہ دیر ان کے گھر میں رکنا مت۔ اماں نے مجھے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ دانیال کو اماں اور ابا کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں روبی کے ساتھ اپنے دوست کی گھر چلی گئی۔ دوست کے گھر میں مجھے بار بار اماں اور ابا کا خیال آ رہا تھا۔ وہ دونوں اب ہماری ذمہ داری تھے اور انہیں یوں اکیلا چھوڑ کر آنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جلد ہی اپنی دوست سے اجازت لے کر ہم دونوں گھر واپس کے لیے چل پڑے۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہی تھیں جب اچانک ہی سامنے سے آتے ہوئے ایک بچے اور آدمی کو دیکھ کر ہم رک گئی۔ بچہ بہت عجیب انداز سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، بلکہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف دہ انداز سے چل رہا تھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے اور بھی مرد اور عورتیں کھڑے ہو کر عجیب سے انداز سے چلتے ہوئے اس بچے کو دیکھنے لگے۔
बस कर दो बेटा, यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कमर पर बिठा कर ले जाता हूँ, हमारे करीब से गुजरते हुए आदमी ने उस बच्चे से कहा। आदमी और बच्चा दोनों ही हमारी तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों की आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अचानक ही जब मेरी निगाह उनके पांव की तरफ पड़ी तो हैरत और खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चा पांव से नंगा था, जबकि आदमी ने जो जूता पहना हुआ था बिल्कुल उसी तरह का छोटे साइज का जूता जो हमारे घर में ना जाने कहां से आ गया था। उस आदमी के पांव में बिल्कुल वैसा ही जूता देखकर मैं ठटक गई। कुछ ऐसा ही हाल रूबी का भी था। हमारे करीब से गुजरने के बाद अचानक ही वो बच्चा और आदमी गायब हो गए, यानी कि नजरों से ओझल हो गए। ये अजीब व गरीब मंजर देखकर बहुत से लोग हैरत ज़दा रह गए और बच्चे तो चीखें मारने लगे। खौफ की वजह से मेरा सारा बदन पसीने से शराबूर हो चुका था। रूबी का हाथ थामकर तेज कदम उठाती हुई मैं घर की तरफ बढ़ने लगी। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो सामने वही जूते पड़े हुए थे जिन्हें रूबी ने कूड़े में फेंक दिया था, और जूतों को देखकर रूबी भी हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं सच कह रही हूं कि मैंने इन्हें कूड़े वाले थैले में फेंक दिया था। मैं नहीं जानती ये यहां पर कैसे आ गए हैं। रूबी ने खौफजदा लहजे से कहा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इन्हें फेंक दूंगी, तुम अंदर कमरे में चलो। जूतों को सामने देखकर मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि रूबी भी परेशान हो, इसलिए उसे कमरे में भेज दिया। बहुत ही अजीब जूते थे। मैं उन्हें गौर से देखने लगी। उनका मुआयना करने पर पता चला कि जूते टूटे हुए हैं और इस काबिल नहीं है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। अल्लाह जानता है कि ये किसके जूते हैं और हमारे घर कैसे आ गए हैं। उलट पलट कर उनका मुआयना करते हुए मैंने दिल ही दिल में सोचा, का डिजाइन बहुत ही मुनफरिद है। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसे के जूते नहीं देखे। ना जाने मेरे दिल में क्या आया, उन जूतों को फेंकने की बजाय उठाकर अंदर ले आई और चारपाई के नीचे रख दिया। रूबी अपने कामों में मसरूफ थी, वरना मुझसे जरूर पूछती कि इन जूतों को उठाकर मैं घर के अंदर क्यों ले आई हूं। मैंने शुक्र अदा किया कि वो सामने नहीं थी, वरना उससे मुतमईन करना मुश्किल हो जाता। और मैं ये खुद भी नहीं जानती थी कि इन्हें फेंकने की बजाय उठाकर मैं कमरे में क्यों ले आई हूं। घर के कामों में मसरूफ हो गई तो मेरे जहन से अजीबो गरीब जूते बिल्कुल ही महव हो गए थे। मैं अपने कामों में मसरूफ थी जब मोहल्ले की दो औरतें अपने जूते मुरम्मत करवाने के लिए आ गईं। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अल्लाह ताला ने मेरे रिज्क का सबब बना दिया था। जूते मेरे हवाले करके खातीन अम्मा से बातें करने लगीं। थोड़ी देर में ही मैंने जूते मुरम्मत कर दिए। अल्लाह भला करे तुम्हारा बेटी, घर के मर्दों की 100 मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तब भी वो अपनी ही मर्जी करते हैं। घर के काम के अलावा मर्दों को बाहर के काम भी देखने पड़ते हैं। कभी वो हमारी बात सुनते हैं और कभी नहीं। अच्छा हो गया कि तुमने ये काम सीख लिया है, हमें भी सहूलत हो गई है। एक औरत ने पैसे अदा करते हुए इंतहाई मशकूर अंदाज से कहा, आपको जब भी जरूरत पड़े आप बिला झिझक आ जाया करें, जितना मैं जानती हूँ आपका काम कर दिया करूंगी। मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने घर बैठे हुए भी रिस्क का कोई ना कोई सबब बना दिया है। खातीन के जाने के बाद अम्मा ने इंतहाई आजिजी के साथ कहा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बेशक तू ही राजिक है, सब कुछ अता करने वाला। अम्मा की हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने कहा, कुछ पैसे मैंने संभाल कर रख लिए थे ताकि अब्बा और अम्मा की दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे जमा हो सकें। थोड़े से पैसे मैंने किचन में रख दिए थे। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। उसके अलावा अगर और भी खातीन घर में ही जूते मुरम्मत करवाने के लिए आने लगीं तो फिर मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी। जैसे तैसे करके घर की गाड़ी चलने लगी। शाम से कुछ पहले ही मोहल्ले की दो और खातीन भी अपने जूते मुरम्मत करवाने के लिए आ गईं। मुझे खुशगवार हैरत हो रही थी। इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ था। बहुत कम ही खातीन मेरे पास आती थी। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। मेरी जबान अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए थक ही ना रही थी, और इसमें कोई शक भी नहीं था कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करती कम था। इशा की नमाज अदा करके सजदे में गिरकर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। हस्बे मामूल फजर की नमाज अदा करने के लिए आंख खुल गई थी। गांव में लोग अजीब हैं।
صبح سویرے ناشتہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے نماز اور قرآن پاک سے فارغ ہو کر میں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے آ گئی۔ کچن کیا ایک چھوٹی سی مٹی اور گاڑھے سے بنی ہوئی جھونپڑی تھی۔ لکڑی کا ایک چھوٹا سا دروازہ لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی جانور یعنی کوئی کتا بلی اندر داخل ہو کر برتن گندے نہ کر سکیں۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا۔ کچن کی کچی زمین پر بہت سے رنگ برنگے پھول پڑے ہوئے تھے اور ان کی خوشبو سے پورا کچن مہک رہا تھا۔ بہت خوبصورت پھول ہیں، لیکن یہ پھول کہاں سے آئے ہیں؟ پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے میں نے سوچا اور سارے پھول اکٹھے کر کے ایک برتن میں رکھ دیے۔ پھولوں کی خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی آنے لگی تھی۔ روبی کچن میں آئی تو پھول دیکھ کر وہ بھی حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ میری طرح وہ بھی یہی جاننا چاہتی تھی کہ یہ پھول کچن میں کیسے آ گئے، لیکن اس کا جواب ہمارے پاس نہ تھا۔ ایسا کرو، یہ پھول اٹھا کر اماں کے کمرے میں لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ بیمار کے سرہانے پھول رکھو تو اسے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے روبی سے کہا تو وہ پھول اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ بنا کر میں کمرے میں آئی تو روبی نے کچھ پھول ابا کے کمرے میں بھی رکھ دیے تھے۔ اماں رات بھر جاگتی رہی تھی، اس لیے دوسرے کمرے میں سلاتے تھے تاکہ ان کے آرام میں نہ ہو۔ اگر اماں رات بھر سوئی رہتی تو ابا تکلیف سے تڑپتے رہتے، ابا سو جاتے تو اماں تڑپتی رہتی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ہمارے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ جیسے بھی حالات تھے ہم بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سے اماں اور ابا دونوں بیمار ہوئے تھے ہم تو ہنسنا ہی بھول گئے تھے۔ یہ پھول کون لے کر آیا ہے؟ بہت خوبصورت پھول ہیں، ان کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ پھولوں کو دیکھ کر اماں نے سوال کیا، پتہ نہیں پھول کہاں سے آئے ہیں۔ جب میں کچن میں گئی تو وہاں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اماں کو اصل بات بتائی۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ کچن میں پھول کہاں سے آئے۔ اماں نے حیران ہو کر کہا، ہم بھی یہی سوچ رہی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کچن میں پھول کس نے رکھے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ روبی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شاید وہ بھی پریشان تھی کہ اتنے خوبصورت پھول کہاں سے آ گئے ہیں۔ پھولوں کی خوشبو سے ہمارا سارا گھر ہی مہک رہا تھا۔ ابھی ہم ناشتہ کر رہے تھے، ایک عورت جوتے مرمت کروانے کے لیے آ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں اسے نہیں جانتی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کا جوتا مرمت کر دیتی ہوں، اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے میں نے کہا، اور ان کا جوتا مرمت کرنے لگی۔ آج سے پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ ہمارے محلے میں نئی آئی ہیں؟ جوتا مرمت کرنے کے دوران میں نے ان سے پوچھا، میں بھی پہلی بار تم سے مل رہی ہوں، ہم اس محلے میں نئے ہیں، بلکہ دوسرے محلے سے آئی ہوں۔ یہاں پر اپنے رشتہ داروں کے گھر آئی تو تمہارے بارے میں پتہ چلا اور اتفاق سے میرا جوتا بھی ٹوٹ گیا۔ گھر واپس جانے کے لیے جوتے کی ضرورت تھی، اس لیے آ گئی ہوں۔ اس اجنبی عورت نے تفصیل سے جواب دیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب وہ اجنبی عورت جانے لگی تو میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے پاس بچے آئیں تو ان کا کام پہلے کر دینا۔ بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں، اس لیے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اس عورت نے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ اجنبی عورت نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ جب وہ میرے پاس موجود تھی تب کوئی بچہ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی اس ذو معنی بات کی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آج تو بہت ہی حیران کن دن تھا۔ سارا دن ہی گاہے بگاہے محلے کی کوئی نہ کوئی عورت اپنے جوتے مرمت کروانے کے لیے آ جاتی۔ ہم سب گھر والے بہت خوش تھے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تھک ہی نہیں رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہر عورت پھولوں کے بارے میں ضرور پوچھ رہی تھی کیونکہ خوشبو سے سارا گھر مہک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن پھولوں کی مہک کم ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ پھول اسی طرح تر و تازہ تھے۔ آج موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا، اس لیے شام ہوتے ہی ہم اپنے کمرے میں بند ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ روبی کسی کام سے چارپائی کے نیچے جھکی تو وہی پھٹے پرانے جوتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ ان جوتوں کو پھینک دیں گی، لیکن یہ جوتے تو یہاں کمرے میں ہی موجود ہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ یہاں کمرے میں کیسے آ گئے ہیں؟ خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے روبی نے پوچھا۔ اس کی خوف زدہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اور نہ ہی خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جوتے میں خود اٹھا کر لائی تھی۔ مسکراتے ہوئے میں نے اس سے کہا، تو اس کے خوف سے لرزتے ہوئے وجود کو سکون مل گیا۔ آپ بھی حد کرتی ہیں، یہ عجیب و غریب جوتے کمرے میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں باہر پھینک دینا تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں ابھی انہیں باہر پھینک آتی ہوں اور صبح دانیال سے کہوں گی کہ انہیں گھر سے بہت دور پھینک کر آئے۔ ان عجیب و غریب جوتوں کو دیکھ دیکھ کر میں تنگ آ چکی ہوں۔ جوتے ہاتھ میں پکڑ کر دروازے سے باہر جاتے ہوئے روبی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ اماں کی صحت آج بہت بہتر لگ رہی تھی اور وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اس لیے جلد ہی سو گئی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب سانس بند ہو جانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی تھی اور بار بار کھانسی بھی آ رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ گندی بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ روبی بھی کھانستے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ یہ کیسی بو ہے؟ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ روبی نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے پوچھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ کھانسی کرتے ہوئے میں نے کہا۔ اچانک ہی میری نظر رنگ برنگے پھولوں پر پڑی تو حیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ بھائی خوبصورت پھول اس وقت بالکل سیاہ پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ رات کو جب میں سونے لگی تھی تو اس وقت پھول بالکل تر و تازہ دکھائی دے رہے تھے اور ان کی مہک بہت خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں پھولوں کے قریب ہوئی تو سانس لینا ہی بھول گئی کیونکہ یہ گندی بدبو انہی پھولوں میں سے آ رہی تھی۔ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے ان کو اٹھایا اور جلدی سے کمرے سے باہر لے آئی۔ چاند کی روشنی میں نے غور سے دیکھا تو پھولوں میں اس وقت بڑے بڑے کیڑے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ گھر کی چار دیواری سے باہر پھولوں کو پھینک کر میں دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں پر ابا اور دانیال سو رہے تھے۔ اس کمرے کی حالت بھی ہمارے کمرے جیسے ہی تھی۔ بدبو کی وجہ سے سانس لینا محال تھا۔ پھول بھی بالکل خشک اور سیاہ تھے۔ جلدی سے پھولوں کو اٹھایا اور چار دیواری سے باہر پھینک دیا۔ ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن سے دھویا اور کمرے میں آ گئی۔ روبی حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دن کو تر و تازہ اور خوشگوار مہک دینے والے پھول رات میں ایک دم سے کیسے بدل گئے؟ روبی نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں اور تمہاری طرح کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے میں نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے کہ سانس لینا تو ممکن ہوا۔ روبی کا دھیان ہٹانے کے لیے میں نے بات بدل کر کہا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھولوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہے۔ یوں ہی بیٹھی رہو گی، سو جاؤ۔ اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر میں نے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ روبی نے مختصر جواب دیا، جتنا سوچو گی اتنی زیادہ پریشان ہو جاؤ گی۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو نارمل کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ مزید الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اماں کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ روبی کو تو میں نے سونے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن خود میری نیند تو اڑ چکی تھی۔ رات کروٹیں بدلتے ہی گزری تھی۔ صبح طبیعت کچھ بیزار اور دل بہت بوجھل تھا۔ اماں، ابا اور دانیال کو رات ہونے والے واقعے کے بارے میں کچھ علم نہ تھا اور میں نے روبی کو سختی سے منع کیا کہ انہیں اس بارے میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ بھی ہماری طرح پریشان ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سارا دن میں انتظار کرتی رہی، لیکن کوئی عورت بھی جوتے مرمت کروانے کے لیے نہ آئی۔ مجھے بہت مایوسی ہو رہی تھی۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اب ہمارے لیے کچھ بہتری ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہ تھا۔ عصر سے کچھ پہلے میں اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھی جہاں بیٹھ کر میں جوتے مرمت کرتی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ جب میری نظر جوتے مرمت کرنے والے سامان پر پڑی تو حیرت سے پلٹنا ہی بھول گئی۔ روبی نے جو جوتے رات کو باہر پھینکے تھے وہ میرے سامان میں پڑے ہوئے تھے۔ حیران نظروں سے میں ان عجیب و غریب جوتوں کو دیکھنے لگی اور پھر میں نے ان کو مرمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سامان سامنے رکھ کر میں نے وہ عجیب و غریب جوتے مرمت کرنا شروع کر دیے۔ بہت عجیب بات تھی، انتہائی سخت دکھائی دینے والے جوتے بہت آرام سے سلائی ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو مرمت کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقت استعمال کرنا پڑے گی، لیکن میرا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔
جوتے مرمت کر کے فارغ ہوئی تو ان کی بناوٹ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی، لیکن جوتے دیکھنے میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ میں ابھی تک جوتوں کا ڈیزائن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر ایک بچہ نمودار ہوا۔ وہ اچانک سے میرے سامنے آ گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر ہی میں گھبرا گئی۔ ڈرو مت، میں آپ کو کوئی تکلیف دینے نہیں آیا، یہ میرا جوتا ہے اور اسے لینے آیا ہوں، بچے نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، ناک بھی بہت پتلی اور آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور تمہارے جوتے ہمارے گھر کیسے آئے؟ خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ جوتے مرمت کر سکتی ہیں، اس لیے آپ کے گھر چھوڑ گیا تھا، لیکن آپ نے ان جوتوں کو مرمت کرنے میں بہت دن لگا دیے۔ مجھے آپ پر غصہ آ رہا تھا، بار بار یہ جوتے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی تھی۔ اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم کون ہو، لیکن میں نے تمہارے یہ جوتے مرمت کر دیے ہیں، اب تم انہیں پہن سکتے ہو۔ بچے کے بدن سے عجیب سی مہک آ رہی تھی اور مجھے یہ بچہ بہت پر اصرار معلوم ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے جوتے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں پاؤں سے ننگا بھی آپ کے سامنے آیا تھا تاکہ آپ جلد سے جلد میرے جوتے مرمت کر دیں، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ جوتے پاؤں میں پہنتے ہوئے اس نے کہا تو اچانک سے میرے سامنے وہ منظر آ گیا جب گلی میں ایک بچہ اور ایک عجیب سا آدمی دکھائی دیے تھے۔ بچے نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تم کون ہو؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، بچے کے جواب دینے کے بجائے اچانک ہی ایک آدمی نمودار ہوا، اس نے جواب دیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر تو خوف سے میں کانپنے لگی۔ ایک لمحے میں نے اسے پہچان لیا تھا، یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے گلی میں دیکھا تھا۔ عجیب و غریب اور ڈراؤنی شکل کا یہ آدمی میری طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ خوف سے لرزتے ہوئے اٹک اٹک کر میں نے پوچھا۔ ہم جن زاد ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ ایک آدم زادی نے ہماری مدد کی ہے۔ یہ جوتے شہنشاہ جنات نے ہمیں تحفے میں دیے تھے، لیکن میرے بیٹے کے جوتے ٹوٹ گئے تو میں نے انہیں مرمت کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں حیران تھا کہ یہ جوتے مجھ سے کیوں نہیں جڑ رہے۔ یہ شہنشاہ جنات کی طرف سے خاص تحفہ تھا اور اسے کوئی آدم زاد ہی جوڑ سکتا تھا۔ ڈراؤنی شکل والے آدمی نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ مجھے اب بھی ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہ جان کر کے یہ انسان نہیں جنات ہیں۔ میرا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ ان جوتوں کی کسی کو سخت ضرورت ہے تو میں انہیں پہلے ہی جوڑ دیتی کہ آپ دونوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑتا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے آپ دونوں کو انتظار کرنا پڑا۔ خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا، کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی معذرت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے جوتے اٹھا کر کمرے کے اندر رکھے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور میں نے آپ کے کچن میں بہت سے پھول رکھ دیے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیوں جوتے اٹھا کر آپ نے باہر پھینک دیے تھے تو مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں نے وہ سارے پھول جلا دیے تھے۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کے باوجود آپ نے میرے جوتے مرمت کر دیے ہیں۔ بچے نے پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے تھے اور ادھر ادھر چلتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جوتے اس کے پاؤں میں کیسے لگ رہے ہیں۔ مجھے پھولوں کی حقیقت کے بارے میں ابھی علم ہوا تھا، شاید انہی جوتوں کی وجہ سے ہی کل بہت سی خواتین جوتے مرمت کرانے آئی تھی، جبکہ آج سارا دن کوئی بھی نہیں آیا۔ اس طرح تو میرے گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے کہا، کیونکہ جب تک یہ جوتے ہمارے گھر میں تھے تب تک تو پھول بھی خوشبو دے رہے تھے اور خواتین بھی آ رہی تھی۔ تم نے یہ بالکل ٹھیک کہا، ان خواتین کو ہم نے ہی بھیجا تھا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے گھر کے حالات بدلنے میں تمہاری مدد کریں گے، لیکن ہم کوئی غلط یا ناجائز کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گی۔ آدمی جن نے میری طرف دیکھ کر کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا سچ میں آپ میری مدد کریں گے؟ بے یقین لہجے سے میں نے پوچھا۔ تمہیں جوتے مرمت کرنا آتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرو اور جوتے ڈیزائن کرنا سیکھ لو۔ نہ صرف انسانوں کی دنیا میں بلکہ جنات کی دنیا میں بھی تمہارے جوتے لے کر جائیں گے، جن کی تمہیں قیمت ادا کی جائے گی۔ یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت جلد ہی تم سب کام سیکھ سکتی ہو۔ آدمی جن نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کہے پر عمل کر سکوں۔ میرے والدین بیمار ہیں، مجھے ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے
اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس شخص نے ایک کانچ کی بوتل میری طرف بڑھائی جس میں سرخ رنگ کا کوئی سیال نظر آ رہا تھا، تو حیران نظروں سے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جنات کی دنیا کا خاص شربت ہے، اپنے والدین کا علاج کروانے کے ساتھ ساتھ یہ شربت بھی پلانا، وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جن آدمی نے کہا تو میں نے خوشی خوشی اس سے وہ مشروب لے لیا۔ اماں اور ابا صحت یابی کی طرف جا رہے تھے اور میں ابا سے دن رات لگا کر نت نئے ڈیزائن کے جوتے تیار کرنا سیکھ رہی تھی۔ سارا دن عورتوں کا تانتا بندھا رہتا تھا جو مجھ سے جوتے مرمت کروانے کے لیے آتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ کسی کی بھی مدد کرنا ضائع نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات کی مدد بغیر کسی لالچ کے کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی نیکی کا اجر دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کیا ہے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔